جی السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور خیریت سے ہوں آپ سب لوگ۔ اور اب بات کریں گے جو آج کل ایک بہت زیادہ ایک نیا جو شوشہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، خاص طور پہ یعنی وہ آج کل بڑا خبروں کی زینت بنا ہوا ہے۔ میری مراد جناب حق خطیب صاحب ہیں، تو دوسری طرف جناب ARY کے اینکر سید اقرار الحسن شاہ صاحب، ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا پھر تنازع جنم لے رہا ہے۔ آپ سب لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ حق خطیب صاحب کی جو کرامات ہیں ان کے بارے میں اقرار الحسن صاحب جو ہیں انہوں نے ان کا مقابلہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا، میں یہ سائٹ پہ آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو بھی چلا کے دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں جو اوپر میری ویڈیو سائٹ پہ چل رہی ہے، یہ دیکھیں، یہ اقرار الحسن صاحب نے پہلے اپنا حلیہ دیکھیں کیسا بنایا ہے، جیسا کہ حق خطیب صاحب کی نقل اتاری ہے۔ تو دوسری طرف بات اب آگے نکل گئی ہے کافی حد تک، کیونکہ جب ایک یا دو فریقین کے درمیان کچھ معاملات ہوتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، جب وہ اس میں لوگ زیادہ پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیں، مداخلت کرنا شروع کر دیں، تو وہ معاملہ مزید بگڑتا چلا جاتا ہے۔ تو اب میں آپ سب لوگوں کو ایک بڑا جو خطرہ میں بار بار لفظ کہہ رہا ہوں وہ میں بات بتانے جا رہا ہوں کہ پچھلے دنوں آپ سب لوگوں نے ایک بہت سوشل میڈیا پہ ایک بڑا جو ٹرینڈ چلتا رہا کافی دن، تقریباً ایک ماہ تک، وہ جو جس آدمی کی وجہ سے چلا تھا آج پھر وہی آدمی شیطان والی صفت جو ہوتی ہے وہ ادا کرنے جا رہا ہے، بجائے کہ معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی۔ وہ آج پھر یہ میں اوپر اس آدمی کی بھی ویڈیو چلا رہا ہوں اور فوٹوز لگا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں، یہ اوپر والے، یہ ہے وہ آدمی جس نے اس معاملے کو بھی ہوا دے کر سوشل میڈیا پہ صرف اپنے لائکس، اپنی سوشل میڈیا پہ اپنی دھوم مچانے کے لیے اس معاملے کو اتنا ہوا دیا اور اتنی ہوا دی کہ بالآخر وہ معاملے کا انجام آپ سب لوگوں نے دیکھا، جو پچھلے دنوں 26 نومبر والا جو مناظرے کا ایک چیلنج کیا ہوا تھا، جو مفتی حنیف قریشی صاحب اور مرزا محمد علی جیلمی صاحب جو ہیں ان کے درمیان جو تنازع چل رہا تھا، اس معاملے کو بھی ہوا اسی آدمی نے دی تھی، کیونکہ شاید یہ ایک آدھ آدمی کا کام ہو تو وہ ایک دوسرے کے شاید برداشت کر لیتے ہیں، تو لیکن جب ایک تیسرا آدمی پڑتا ہے تو وہ جب دونوں فریقین کو ہوا دیتا ہے تو وہ معاملہ مزید بگاڑتا ہے۔ تو مجھے جو خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ حق خطیب صاحب بھی پاکستان میں نام کے بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کی مقبولیت کا ڈنکا بجتا ہے اور ان کے مریدین جو ہیں بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ تو جو یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں اقرار الحسن صاحب، جو ان کی کاپی کر کے ان کی کرامات کو جھوٹا ثابت کرنے کے جو باتیں کر رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ جو پچھلے مناظرے میں ہوا ہے، جو آج تک یہ اقرار الحسن صاحب جو ہیں وہ پچھلے دنوں انہوں نے ایک وہ لڑکیوں والا قصہ اٹھایا تھا سکول کی یونیورسٹی کی، جو بہاولپور والا قصہ، طارق بشیر چیمہ صاحب کے بیٹے والا، تو اس کا کیا ہوا؟ کچھ عمل درآمد ہوا؟ یہ صرف اور صرف ایک اپنی فیم کے لیے یہ کام کرتا رہتا ہے۔ میں خود اس کی بڑی رسپیکٹ کرتا تھا جب یہ ایسے اولیاء کرام جو بھی ہیں، مقصد ان کا جو بھی کردار ہے، ہم ان کے کردار پہ بات نہیں کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جہاں جس کا جی لگا ہوتا ہے، جو جہاں بھی اپنی امیدیں لگا کر بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ کبھی بھی دوسرے آدمی کے کہنے پہ وہاں سے اپنی امیدیں توڑتا نہیں ہے۔ یہ دراصل میں آپ سب لوگوں کو جو بات تھی وہ بتانے جا رہا تھا کہ یہ جو اولیاء کرام پہ حملے شروع کرنے جا رہا ہے، میں حق خطیب صاحب کے
جو بھی بات کر رہا ہوں میں نے ان کا نہ میں مرید ہوں اور نہ میں ان کی وکالت کر رہا ہوں۔ میری یہ بات پہلے ذہن نشین کر لیں کہ میں حق خطیب صاحب کی وکالت نہیں کرنے جا رہا، میں وکالت کرنے جا رہا ہوں پوری امت مسلمہ میں جو اولیاء کرام ہیں، جو لوگ ہمارے اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، میں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو باتیں اب چلنا شروع ہو گئی ہیں، پہلے تو دوسرے مذاہب کے لوگ کرتے تھے، اب یہ لوگ جو ایک دوسرے پہ تانا زنی اور ایک دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے کے شوق میں ایک دوسرے کو میڈیا پہ آ کے ایسا بدنام کرنا جو شروع کیا ہوا ہے، اس میں کیا نکلے گا؟ جو پہلے ایک بار آپ کو پتہ ہے جو علامہ ناصر مدنی صاحب سے بھی ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے بھی ایسی ویسی کوئی بات کی تھی میڈیا پہ، تو ان کے جو مریدین تھے انہوں نے اس کا کیا اشر کیا تھا علامہ ناصر مدنی کا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی علماء دین ہیں، چاہے وہ سچے ہیں چاہے وہ جھوٹے ہیں، ہم ان کے جھوٹے یا سچے ہونے پہ کبھی بھی بات نہیں کریں گے، کیونکہ جب بھی کوئی جاتا ہے وہ صرف اور صرف اپنی آس امید لے کے جاتا ہے۔ بے شک وہ دوسرے الفاظ میں جو نہیں مانتے اولیاء کرام کو وہ شرک اور بدعت کہتے ہیں، وہ کہتے رہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے، کیونکہ جس کا جہاں ایک نظریہ اور عقیدہ بندہ ہوتا ہے وہ اپنی آس امید لے کے وہاں ٹکا رہتا ہے۔ تو میں دراصل بات یہ کرتا ہوں کہ ایسے معاملات کو نہ چھیڑیں جن سے ہمارے ملک کا امن برباد ہو اور ہمارے ملک میں انتشار پھیلے۔ تو تم اور میں جو ہوتے ہیں نا، جب یہ ایک زمین پہ فساد ڈالنے والی بات ہوتی ہے تو میری یہ بات دراصل میں بات اس لیے کر رہا تھا کہ اس معاملے میں بھی کچھ نہیں نکلے گا، کیونکہ وہ مفتی حنیف قریشی صاحب والے معاملے میں کیا نکلا ہے سوائے لوگوں میں بد امنی، بد اخلاقی اور لوگوں کا جو یہ سلسلہ ویڈیوز پہ ویڈیو بنانے والا، اسی طرح یہ شروع ہو گیا ہے اقرار بھائی کا اور حق خطیب صاحب کا۔ میں اقرار بھائی کو بھی کہوں گا کہ اقرار بھائی ان لوگوں کی باتوں پہ نہ آئیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی حکمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی عزت مقام دیا ہے، تو آپ ایسے ویسے جھمیلوں میں نہ پڑیں جو کہ آپ کی جس میں زندگی بھی خطرے میں ہو، کیونکہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں جن کے مریدین ہوتے ہیں وہ ایسا ویسا کام جب بھی کرتے ہیں پھر آپ لوگوں کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ جو تیسرے شیطان بیچ میں پڑتے ہیں نا، ایک دوسرے میں لڑائی ڈلوانے والے، اللہ تعالیٰ ان ساروں سے آپ سب دونوں فریقوں کو محفوظ رکھے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے حق میں ایک اچھا سوچنے پہ مجبور ہوں اور ایک اچھی مثبت سوچ رکھیں، نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف ایسی ویسی باتیں کر کے ملک میں بد امنی کا سبب بنیں اور ایک دوسرے پہ عزت پہ حملہ کریں۔ تو خدا را یہی میری ایک ریکویسٹ تھی۔ تو آپ سب لوگ جو ہیں اس معاملے کو خوب دیکھ رہے ہیں، جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے اس کو اگنور نہیں کرنا، کیونکہ ایسے معاملات اگر ہو سکے تو ان کو مزید روکنا چاہیے ہونے سے۔ اگر آپ کے گلی محلے میں، آپ کے گھر شہر بازار میں کوئی ایسا ویسا کوئی شان اولیاء کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو اس کو کہو بھائی اگر آپ نے نہیں مانا تو نہ مانو، جو مانتا ہے اس کو اس کا اور اللہ کا فعل ہے، جو اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے وہ خود اللہ نپٹے گا، تم اس میں کیا کرتے ہو؟ تو ایسی ویسی باتیں جو لڑائی جھگڑے والی ہوں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ان دونوں فریقین کو اللہ ہدایت دے گا، کیونکہ حق خطیب صاحب کو بھی اللہ صبر دے گا اور اقرار بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے گا کہ ایسے ویسے معاملوں میں نہ پڑیں کہ جس سے آپ کی عزت جو معاشرے میں بنی ہے وہ مزید بگڑے۔ کیونکہ شان اولیاء پہ آپ بات کرنا بند کریں، کیونکہ شان اولیاء اور کرامت اولیاء جو ہیں اس طرح تو وہ کوئی بھی جو لوگ شان اولیاء کی بات کرتے ہیں ان سے لوگوں کا اعتماد ہی اٹھ جائے گا۔ تو خدا را ایسے ویسے معاملات سے پرہیز کریں، نہ کہ کسی کا کار بن کے شان اولیاء پہ حملہ کریں۔ خدا حافظ ہو گیا جی۔
جن لوگوں کو میری یہ ویڈیو یا میری باتیں پسند آئی ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں آپ کے اپنی رائے کا اظہار کریں، تاکہ میں ایسی مزید اصلاحی ویڈیو آپ سب لوگوں کے لیے بناتا رہوں اور سامنے لاتا رہوں۔ شکریہ۔